اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویراعی فی مسجد الجبہہ بفتح الجیم، یعنی رعایت کرے گا مسجد الجبہہ میں، یعنی وہ پیشانی کی مقدار کہ جو سجدے میں رہے گی کتنی رہنی ہے، کہ وَهُوَ الْقَدْرُ الْمُعْتَبَرُ، صحیح ہے، اتنی مقدار جو معتبر ہو، منہ کے اوپر لکھ لیں مما یجب علیہ السجود، منہ یعنی مما یجب علیہ فی السجود، مما یجب علیہ السجود، یعنی پیشانی کی وہ مقدار ایسی چیز پر رکھنا جس پر سجدہ کیا ہے، جائز ہے۔ پیشانی کی وہ مقدار ایسی چیز پر رکھنا جس پر سجدہ جائز ہے۔ لا محل جمیع الجبہہ، نہ کہ پوری پیشانی، تو کہنا ہے وَيُرَاعِي فِي مَسْجِدِ الْجَبْهَةِ الْأَرْضَ أَوْ نَبَاتِهَا غَيْرَ الْمَعْقُولِ وَالْمَلْبُوسِ عَادَةً۔ سمجھ میں آئے بات؟ کہہ رہے ہیں رعایت کرے گا اس جس پہ ہمیں سجدہ کرنا ہے، نہ کہ پوری پیشانی کا، سمجھ رہے ہیں، بلکہ کہ ان یکون من الارض، کہ کہاں سے وہ چیز، زمین سے ہو، یعنی جس حصے پہ ہم سجدہ کر رہے ہیں وہ زمین ہو، او نباتها یعنی نبات الارض، یا زمین سے اگنے والی کوئی نبات ہو، غیر المعقول والملبوس، جو نہ کھائی جاتی ہو اور نہ پہنی جاتی ہو، غیر المعقول والملبوس کے اوپر بھی لکھ لیں وغیر الملبوس، یہاں پہ وغیر الملبوس، ہاں عام طور پر اسے پہنا نہ جاتا ہو عادتاً، بالفعل یعنی ابھی، او بالقوت القریبہ یا قوت قریبہ کے طور پر۔ کیا مطلب ہوتا ہے قوت قریبہ؟ لکھ لیں تو قوت قریبہ سے مراد کیا ہے؟ کہ جس کی شان یہ ہو کہ وہ کھایا جائے یا پہنا جائے، چاہے اس میں کچھ مقدمات کی ضرورت پیش آئے۔ جیسے گیہوں اور جو، کہ جسے کھانے کے لیے اس کا پیسنا اور پکانا ضروری ہے، صحیح ہے. تو یہ کیا ہے؟
قوت القریبہ ہے، یعنی اس میں زیادہ کچھ تو نہیں کرنا ہے، ورنہ آپ جانتے ہیں زمین پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو نہ کھائی جاتی ہے، سب کچھ کھایا جاتا ہے۔ پتے کھاتے ہیں، جانور کھاتے ہیں، پتے جانور کھاتے ہیں، یہ پتے جانور کا گوشت بنتے ہیں، پھر ہم جانور کو کھاتے ہیں۔ تو یہ پتا ہمارے پیٹ میں گیا کہ نہیں گیا، وایا جانور گیا، تو یہ کیا قوت بعیدہ ہے، لیکن اس کا پروسیس کیا ہے، لمبا ہے۔ بھائی بھینسیں چارہ کھا رہی ہیں، گھاس پھوس کھا رہی ہیں، وہ دودھ کی شکل میں ہم پی رہے ہیں، کیا ہے، ہم گھاس پھوس کھا رہے ہیں، لیکن کیا قوت بعیدہ ہے۔ قوت قریبہ یعنی تھوڑے بہت مقدمات کے بعد کیا ہو، ہمیں کھانے کو مل جائے، یہ قوت قریبہ ہے۔ تو قوت بعیدہ کو مد نظر نہیں رکھا جائے گا، قوت قریبہ کو، کہ اگر وہ کھائی ہو، پہنی جاتی ہو تو کیا ہے، ہاں، ورنہ کوئی کہے گا بھائی مثلاً یہ ہے جن چیزوں سے دھاگا بنتا ہے، پٹسن وغیرہ کا، اس لکڑی پہ بھی ہم وہ نہیں کر سکتے، سجدہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس سے کیا بنتا ہے، دھاگا بنتا ہے، اسے انسان پہنتا ہے، ویسے نہیں۔ اسی لیے انہوں نے کہا وہ بھی تفصیل لکھوا دوں، ورنہ تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے، لکھ لیں، ورنہ تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کھائی نہ جاتی ہے۔ جیسے جانور پتے کھاتے ہیں، پھر انہیں پتوں سے اس کا گوشت بنتا ہے، اور ہم گوشت کھاتے ہیں۔ یہ قوت بعیدہ ہے۔ کہہ رہے ہیں جسے عام طور پر کھایا یا پہنا جاتا ہو بالفعل او بالقوت القریبہ، یا کچھ مقدمات کے بعد کھانے اور پینے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ بحیث یکون من جنسہ، یعنی جنس المأکول والملبوس، بحیث یکون من جنسہ، یعنی جنس المأکول والملبوس، فلا یقدح فی المنع، تو جو منع کیا گیا ہے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالے گا، توقف المأکول علی طحن، کہ کھانے کی چیز کا پیسنے پر موقوف ہونا، کہ گیہوں پیسے گا تب جا کے ہم کھا سکتے ہیں، وخبز وطبخ، اور اس کا پکانا اور روٹی بنانا، والملبوس علی غسل ونسج، اور جو لباس ہم پہن رہے ہیں اس کو غسل کرنا اور نسج کرنا، یعنی بننا یا ٹاکنا، وغیرہ، اور اس کے علاوہ جس طرح سے بھی لباس آمادہ ہوتے ہیں۔ کہا بھلے ان کو ان مقدمات کی ضرورت پڑے پھر بھی ان پر سجدہ جائز نہیں ہوگا۔ وَلَوْ خَرَجَ عَنْهُ، وَلَوْ خَرَجَ عَنْهُ یعنی عن اللبس والمأکول،
بعد ان کان منہ یعنی من المأکول، یعنی کوئی شے پہلے کیا تھی، کھائی جاتی تھی یا پہنی جاتی تھی، لیکن اس سے کیا ہوا، خارج ہو گئی، اب اسے کھایا یا پہنا نہیں جاتا. کا قشر اللوز، لوز کہتے ہیں بادام کو، جیسے بادام کا چھلکا، لوز بادام. تو کہہ رہے ارتفع المنع لخروجه عن الجنسیہ، تو جنسیت معقول اور سے خارج ہونے کے سبب اس سے نفی، یعنی اس پر سجدے کا جائز نہ ہونا کیا ہو جائے گا، مرتفع ہو جائے گا، یعنی اس کے بعد آپ اسے سجدہ کر سکتے ہیں، کیونکہ اب وہ معقول نہیں ہے، وہ مشروب نہیں ہے. پھر کہا وَلَوْ عُتِيدَ أَحَدُهُمَا، فی بعض البلاد دون بعض، کہہ رہے اگر عام طور پر کوئی شے، صحیح ہے، فی بعض البلاد دون بعض، بعض میں مثلا کھائی یا پہنی جاتی ہو، بعض میں نہ کھائی ہو پہنی جاتی ہو، فَالْأَقْوَى عُمُومُ التَّحْرِيمِ، تو اقوا کیا ہے کہ تحریم حرمت کیا رہے گی، عام رہے گی، یعنی جہاں پہنی جاتی ہے اور کھائی جاتی ہے وہاں تو حرام ہے ہی، جہاں نہیں کھائی جاتی وہاں بھی کیا ہو جائے گی، حرام رہے گی. فَالْأَقْوَى کے اوپر لکھ لیں الاقوى یعنی المنع من السجدہ، المنع من السجدہ، یہ کیا قوی ہے، یعنی اگر کہیں نہیں بھی کھائی جا رہی تو وہاں بھی کیا ہوگا، حرام ہوگا. نعم لا يقدح النادر كأكل المخمصة، لیکن وہ اثر نہیں ڈالے گا کہ جیسے کہ کوئی چیز کا کھانا یا پہننا نادر ہو، كأكل المخمصة، جیسے کہ کوئی چیز، مخمصہ کہتے ہیں مولانا قحط اور بھوک، قحط اور بھوک کا سال، کہ پتہ چلا کہیں قحط پڑا ہو اور اس میں کوئی چیز کھائی گئی ہو مجبوری کے تحت، کوئی کھانے کو نہیں مل رہا ہے، پتہ چلا کوئی ایسی چیز جو نہیں کھائی پی جاتی وہ بھی کھائی پی گئی، ہے کہ نہیں. والعقاقیر، عقاقیر کس کو کہیں گے، جڑی بوٹیاں، وہ کھانے کے طور پر تو نہیں کھائی جاتی. جی تو ظاہر ہے ان کے کھانے سے کیا ہوگا، منع پہ کوئی حرف نہیں آئے گا، ٹھیک ہے. اب دیکھیے المتخذہ للدواء، انہوں نے عقاقیر کے بعد کیا کہا، المتخذۃ للدواء، جسے استعمال کیا جاتا ہے کس میں، دوا میں.
من نبات لا یغلب اکلہ، جو نباتات میں سے ہوتا ہے جسے اغلب جو ہے کھایا پیا نہیں جاتا. اب بچتا ہے ولا يجوز السجود على المعادن لخروجها عن اسم الارض باستحالة ومثلها. انشاءاللہ کل آئے گا. الحمدللہ رب العالمین. کافی ہے اتنا آج.